اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے نجات کے حوالے سے۔ یاد رکھیں، نجات کے حوالے سے ہمارا مذہب اسلام قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ نجات جو ہے وہ مسلمان ہی کو ملے گی، یعنی انسان کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے، یعنی انسان ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا تو لہذا ایسا مسلمان، اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو اس کے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالی اسے سزا دے گا، وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اسے داخل جنت فرما دے گا۔ لیکن اگر ایک انسان جو ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا تو یاد رکھیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ نیک اعمال کر رہے ہیں لیکن ان کا عقیدہ درست نہیں، تو یاد رکھیں انسان جو ہے نمازیں پڑھ کے، یعنی اس کا عقیدہ درست نہیں، رکوع و سجود سے جو ہے اپنی کمر ٹیڑھی کر دے، اسی طرح روزے رکھ کر اپنے آپ کو لکڑی کی طرح سوکھا کر دے، لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں، تو اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ نجات کی صورت یہی ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمے کی شرط بیان فرمائی، انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نیک اعمال کر رہا ہے لیکن مرتے وقت جو ہے اس کا ایمان سلب کر لیا جائے اور وہ کفر کی حالت میں مرے۔ اگر کفر کی حالت میں مرا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اس حدیث پاک سے ہمارے لیے یہ بھی بات پتہ چلی کہ ہم سب کو چاہیے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ لیکن یاد رکھیں بعض دفعہ گناہوں کی دلدل کی وجہ سے، یعنی گناہوں کے دلدل میں گھسے رہنے کی وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب نہ ہو، مرتے وقت انسان کا ایمان سلب کر لیا جائے، تو انسان کے لیے پھر نجات کی صورت نہیں ہوگی۔ دیکھیں شفاعت بھی جو ہوگی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، یا کچے بچے کے حوالے سے ذکر آیا وہ شفاعت کرے گا، یا حاجی کے بارے میں یا حافظ کے بارے میں یا شہید کے بارے میں آیا وہ شفاعت کرے گا، تو شفاعت کا اذن بھی مسلمان کو دیا جائے گا، اور مسلمان کی شفاعت مسلمان کے حق میں ہی قبول کی جائے گی۔ کسی کافر کو شفاعت کا حق نہیں دیا جائے گا، کوئی مسلمان کسی کافر کے حق میں شفاعت نہیں کرے گا۔ تو لہذا نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی دولت ہے، ہم سب کو چاہیے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ بعض لوگ گفتگو کرتے ہوئے بعض دفعہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کا، فرشتوں کا، دین اسلام کا، داڑھی شریف کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو لہذا بعض لوگ تو اس طرح یوٹیوب پر جو ہے چینل باقاعدہ بنائے ہوئے ہیں کہ وہ استہزاء کرنے کے حوالے سے، لوگوں کو ہنسانے کے حوالے سے، لیکن وہ سوچتے نہیں، وہ ہنسانے کے چکر میں اتنے زیادہ مغلظات اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ ان کے جو وہ جملے ہوتے ہیں وہ گناہوں پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی کفریہ تو نہیں ہوتے لیکن گناہوں پر جو ہے مبنی ہوتے ہیں۔ تو لہذا دونوں ہی چیزیں غلط ہیں، یعنی ایسا جملہ زبان سے نکالنا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، خطرناک جملہ ہے۔ اسی طرح انسان ایسا جملہ زبان سے نکالے کہ دائرہ اسلام سے تو وہ خارج نہ ہو لیکن وہ جملہ جو ہے وہ گناہ ہو، تو یہ بھی ظاہر سی بات ہے خطرناک جملہ ہے کہ فری فنڈ میں انسان جو ہے، یعنی فری کے اندر جو ہے اپنے اعمال میں جو ہے اپنے نامہ اعمال میں گناہ کیوں لکھوائے۔ تو لہذا ہم سب کو چاہیے جب بھی ہم گفتگو کریں تو لہذا اگر ہم کسی سے مذاق بھی کر رہے ہیں تو شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ہے مذاق کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنا ثابت ہے۔ جیسے ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جو ہے مجھے جو ہے آپ دعا کریں کہ اونٹنی ملے کل قیامت والے دن، کہ اونٹنی پر میں سوار ہو کر جو ہے جنت میں جاؤں۔ اس طرح اونٹنی کے بارے میں جو ہے ایک خاتون نے ذکر کیا، حضور نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اب یہاں وہ کہنے لگی یا رسول اللہ بچہ تو مجھے گرا دے گا، تو حضور نے فرمایا ہم جو اونٹنی تمہیں دیں گے وہ بھی تو کسی کا بچہ ہوگی، یعنی کہ اب یہاں حضور نے استہزاء فرمایا لیکن جملہ سچ پر مبنی ہے، تو آپ استہزاء کر سکتے ہیں، یعنی کسی سے اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں لیکن وہ سچ پر مبنی ہونی چاہیے، جھوٹ پر مبنی نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہذا ہم سب کو چاہیے اس طرح کی مذاق کرنا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے یا وہ جملہ گناہ پر
مبنی ہو تو ایسے جملے سے اجتناب کرنا چاہیے، ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے، ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور یاد رکھیں ایمان کا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہم کتنے ہی نیک اعمال کریں، ہم جو ہے روزے رکھیں، ہم کثرت سے جو ہے نوافل ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اسی طرح جو ہے صدقہ و خیرات کریں، لیکن ہمارا عقیدہ درست نہیں یا انسان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا تو سب انسان کے لیے بیکار ہے، کیونکہ جب انسان انتقال کرے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو ایسا شخص جنت میں کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا جس کا کفر پر خاتمہ ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، کبھی بھی وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے، مرحلہ ہوتا ہے، ہم سب کو چاہیے گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کریں۔ جیسے ہم نے بڑوں سے سنا کہ انسان کو چاہیے پہلے تولے پھر بولے، یعنی انسان سوچ سمجھ کر بولے کہ یار میں کیا بول رہا ہوں، کہ میری گفتگو سے قرآن کا مذاق تو نہیں اڑ رہا، انبیاء علیہ السلام کا، رسول اعظام کا، فرشتوں کا، نبیوں کا، یا جنت کا یا دوزخ کا تو میں مذاق نہیں اڑا رہا، یا دین کا تو میں مذاق نہیں اڑا رہا۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے گفتگو اپنی سچائی پر مبنی رکھیں اور اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ پاک میرے اور آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جب ہمارے جسم سے روح جدا ہو رہی ہو، میں دعا کرتا ہوں ہم اپنی آنکھوں سے پیارے آقا کا دیدار کر رہے ہو اور ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔